جزاکم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم من ربکم صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنی حضور سے محبت ہے اتنی ہی آواز بلند کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ پنجابی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آپ دوستوں کو؟ تو پنجابی کے ایک دو اشعار پیش کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شاعر نے بڑا پیارا، بہت پیارا، جب اس نے حضور کے مقام کو دیکھا، جب اس نے حضور کی شان کو دیکھا، بلکہ میں تو آپ کا ذوق دیکھنے کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، جب اس نے آمنہ کے لال کو دیکھا، ماشاءاللہ، جب اس نے حضور کی ذات اور مقام اور آپ کی صفات کو دیکھا نا، تو اس نے اپنے پنجابی طرز کلام میں چند ایک لائنیں لکھی۔ کہتا ہے کہ اچیاں ذات صفاتاں نے اچیاں ذات صفاتاں نے آقا آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، اچیاں ذات صفاتاں نے، اچیاں ذات صفاتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا۔ بلکہ ایک باری دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو ویکھی جا رہے نے، آپ دا تا شغل ہی سی نا حضور نو ویکھدے رہنا، حضور نو تکدیاں رہنا۔ کسی نے پوچھیا ہوئے گا کہ صدیق کی کر رہا میں، تے صدیق نے کیا ہونا ہے کہ یار میں حضور دیاں شاناں سوچ رہا ہاں، تے انہیں پوچھا ہونا کہ یار شاناں سوچ کے کی کہہ رہا میں، تو پھر صدیق نے بھی کیا ہونا ہے کہ آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا۔ آپ میں سے مدینہ پاک کون کون گیا ہوا؟ ذرا ہاتھ بلند کریں جو مدینہ پاک گئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی دوست گئے ہوئے ہیں۔ جو مدینہ پاک گئے ہوئے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے، جو ابھی نہیں گئے اللہ ان کو لے کے جائے تو وہ وہاں پہ جا کر اس بات کو مانیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ایک مفتی صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی، بات بالکل صحیح ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اس دے دردی شان کے دسائوں دے دردی او دے دردی شان کی دساں، دن تو چٹیاں راتاں نے، دن تو چٹیاں راتاں نے، دن تو چٹیاں راتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا۔ بلکہ شاعر تو عقیدے کی ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس نو ملے جو بھی جگ تے، جس نو ملے جس نو ملے جو بھی جگ
جگتے آقا آپ دیا خیرات نے، آپ دیا کوئی منے نہ منے ساڈا عقیدہ ہے، آپ دیا خیرات نے، آپ دیا کیا بات نے، آپ دیا کیا، آخری بار میرا مل کے اونچے ذات صفات نے، آپ دیا کیا نے، آپ دیا کیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حافظ محمد عاصم صاحب کا، ممتاز فخر الحسن صاحب کا، کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو حکم دیا اور ان کے حکم پر بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ رب تعالیٰ ان کا بلانا اور بندہ ناچیز کا یہاں پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ باتیں بہت سادہ سی ہیں، کوئی لمبی بات چیت نہیں ہے، بہت سادہ سی باتیں، ذوق میں نے آپ کا دیکھ لیا ہے، بس انشاءاللہ اس ذوق کو ہم نے یہاں سے لے کر مدینے لے کے جانا ہے، انشاءاللہ اس ذوق کو برقرار رکھنا ہے، اس ذوق کو ہم نے یہاں سے مدینے تک لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ آج کی محفل میں عالم تصور میں ہم مدینے سے ہو کے آئیں گے، انشاءاللہ ہم مدینے سے، بلند آواز میں ہم مدینے سے، ہم انشاءاللہ مدینے سے ہو کے آئیں گے۔ جتنے یہ نوجوان سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ سامنے میرے تشریف لے کے آئیں۔ یہ دو میرے دوست دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تھوڑے سے قریب تشریف لے کے آ جائیں گے تو محفل کے حسن کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم رسول من ربکم، آپ کی طرف میرا رسول آ گیا، آپ کی طرف میرا رسول آ گیا۔ ابھی اس مقام پہ آپ کو روک کر ایک نقطہ آپ کے دامن میں دینے لگا ہوں، توجہ بھی کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اے سنی تو خوش قسمت ہے، تو کیا ہے؟ تو خوش قسمت ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مدینے کا ماحول ہے، ایک بندہ اپنی بکریوں کو لے کے مدینے آیا، بس جا کے رہنا، سونا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو سونے نہیں دوں گا میں۔ ایک بندہ اپنی بکریاں لے کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور سے آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا عجیب واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ میرا نبی کہتا ہے بتا تو صحیح۔ کہا میں اپنی روزمرہ معمول کے مطابق بکریاں چرا رہا ہوں، ایک بھیڑیا آتا ہے، بھیڑیا آ کر میری بکری چھین کے لے کے جانے لگتا ہے، میں بھاگ کر اس سے اپنی بکری چھین کر واپس آنے لگا، تو وہ بھیڑیا جیسے انسان دو قدموں پہ بیٹھتا ہے، اس طرح وہ دو قدموں پہ بیٹھ کر میرے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے چرواہے، تو میرا رزق چھین کے لے کے جا رہا ہے، جو رزق مجھے میرے اللہ نے دیا تھا وہ چھین کے جا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا حیران ہو کر، تو جانور ہے اور انسانوں جیسی باتیں کر رہے ہو، کہا کہ اس سے بھی تمہیں بڑی میں حیران کن بات بتاؤں، اب پتہ نہیں آپ کی توجہ کتنی ہے۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ تجھے اس سے بھی زیادہ میں حیران کن بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا کہ پھر بتاؤ، انتظار کس بات کا ہے؟ کہا کہ مدینے میں مدینے والا آ گیا ہے۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ مدینے میں مدینے والا آ گیا ہے۔ کہا اس کی شان کیا ہے؟ اب
اب شان سنیے گا، اپنے عقیدے پہ ناز کریے گا، ایک جانور بھی یہ مانتا ہے، کہا کہ وہ نبی ایسا ہے، اس کی شان ایسی ہے، وہ پچھلے زمانے کی غیب کی خبریں بتاتا ہے، وہ خبریں بتاتا ہے۔ میں نے کہا کہ تو امتی ہو کر نبی کا غیب نہیں مانتا، وہ بھیڑیا ہو کر نبی کے غیب کو مانتا ہے، وہ بھیڑیا ہو کر۔ کہا حضور میں وہاں سے آ گیا، اب میرے نبی کا انداز دیکھیں، میرے نبی کا انداز دیکھیں۔ میرے نبی نے ایک صحابی کو بلایا، ایک صحابی کو بلا کر اس کو حکم دیا لوگوں کو اکٹھا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، لوگوں کو الصلاۃ جامعۃ کی آواز لگائی گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے آ گئے نا، میرے نبی کی ذات نے فرمایا اے چرواہے، جو تو نے میری شان پہلے بیان کی ذرا ان کے سامنے دوبارہ بیان کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب نبی کی محفل ہو، نبی کا ذکر ہو، نبی کا مقام کی بات ہو، نبی کے فضل کی بات ہو، تو پھر یہ میرے نبی کی سنت ہے، وہ اکیلے میں نہیں، وہ 4 لوگوں کو بلا کر کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کی ذات نے، اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی، تم خوشی کسی بھی طرح سے منا سکتے ہو، لیکن یہ تو دیکھو نا کہ نبی کی ذات نے اپنا میلاد کیسے منایا ہے، نبی کی ذات نے اپنی شان کیسے سنی ہے۔ نبی کی ذات نے حکم دیا صحابہ کو جمع کرو، صحابہ آ گئے، اور صحابہ کی موجودگی میں میرے نبی کی ذات نے وہ ساری بات دوبارہ سنوائی۔ یہ سنوا کر میرے نبی نے بتا دیا جب بھی میری محفل کرنی ہو اکیلے میں نہ کرنا، 4 دوستوں کو بلا کر کرنا، محمد کی سنت پوری ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اس بندے کو جو مدینے میں آیا تھا، اس کو کس نے بتایا کہ مدینے میں مدینے والا آ گیا ہے؟ بلند آواز میں کس نے بتایا؟ مدینے میں وہ بندہ آتا ہے، اس کو حضور کے آنے کی خبر جو ہے، بات کا آپ پہلے وزن کیجئے گا۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کو نعرہ یاد ہے، کس کو بھول گیا ہے، بات کا وزن کر کے داد دیجئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو بیڑیے نے خبر دی ہے، اے اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تمہیں کسی جانور نے آمد مصطفیٰ کی خبر نہیں دی، بلکہ خود قرآن دے رہا ہے کہ مدینے میں مدینے والا آ گیا ہے۔ تمہیں قرآن بتا رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم، لوگو نبی آخری زمان تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھیڑیے بتا رہے ہیں، تمہیں قرآن بتا رہا ہے، ان کو جانور بتا رہے ہیں، تمہیں آمنہ کے لال کا خدا بتا رہا ہے۔ یہ عزت کی بات نہیں ہے، یہ عزت کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں، جب انسان کہیں جاتا ہے نا، آپ لاہور سے کہیں جاتے ہو تو ایویں کسی کی کہیں چلے جاؤ گے کہ کسی کے گھر جاؤ گے؟ بولیں تو صحیح، کسی کے گھر جائیں گے نا، کسی کے مہمان بن کے جائیں گے نا۔ رب نے کہا لوگو اے انسانوں، رب کی ذات نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، مخاطب کرنے کے بعد فرمایا کہ اے انسانوں، میرا محبوب تمہاری طرف آیا ہے، میرا محبوب اللہ۔ بندہ لاہور میں آئے تو وہ پورے لاہور کا مہمان نہیں ہوتا، وہ مہمان کسی ایک کا ہی ہوتا ہے، وہ پورے لاہور سے روٹیاں نہیں کھاتا، کھانا نہیں کھاتا، وہ کسی ایک گھر سے ہی کھاتا ہے۔ اللہ تو نے مخاطب کر دیا پوری انسانیت کو۔ اللہ یہ تو قانون ہی نہیں ہے نا کہ حضور آئے تو سب کی طرف، لیکن مہمان تو کسی ایک کے ہوں گے، گھر تو کسی ایک کے جاتا ہے بندہ۔ اللہ اب یہ بھی واضح کر دے کہ نبی آیا ہے تو کن کی طرف آیا ہے۔
تو رب کی ذات نے یہ بھی قرآن میں بتا دیا۔ بلکہ اگر میں اس کو ایک جٹ کی مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ ماشاءاللہ بات کو سمجھنے والے، پلے باندھنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک چودھری ہو اور رہتا ساتھ والے گاؤں میں ہو اور اس کے گھر میں پتر پیدا ہو، تو اس کا کوئی ملازم، کوئی نوکر، کوئی کرندہ ساتھ والے گاؤں میں اگر رہتا ہو نا تو وہ وہاں مٹھائیاں بانٹتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی تو کیوں خوشیاں منا رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ میرے چودھری کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں اس کی خوشیاں منا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کا ہوتا ہے اس کے گھر کی خوشی جو ہے وہ وہاں پہ وہ سیلیبریٹ کرتا ہے، وہ مانتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے آج رات فرشتے بی بی آمنہ کے پاس جائیں اور بی بی آمنہ کے پاس جا کر یہ بتائے کہ نشاط کلونی میں ایک مسجد ہے، اس مسجد والوں نے آج آپ کے بیٹے کی خوشی میں محفل رکھی تھی، ذکر خیر کیا تھا۔ جب یہ جا کر بتا دے، اللہ کرے ماں آمنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائے، اے فرشتوں وہ خوشیاں کیوں نہ منائے او بندے جو ساڈے نے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم، اے انسانوں تمہاری طرف میرا رسول آ گیا۔ اللہ ان کے ماننے والے کون ہوں گے، یہ کن کی طرف آیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بخاری، مسلم اور تمام مسند احادیث کی کتاب سے ایک روایت سناتا ہوں۔ ہرقل بادشاہ، اس کا دربار لگا ہوا ہے، میرے نبی کی ذات کا خط اس کے پاس جاتا ہے۔ خط پڑھا، ہرقل کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی عرب کا کوئی بندہ موجود ہے۔ وہاں پہ ابو سفیان موجود تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ ابو سفیان کو لایا گیا، اس نے بہت سارے سوالات کیے، اس میں سے 2 سوال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلا سوال اس نے کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا اس کے در کا ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ جس نے اس کی زیارت کر لی، زیارت کر کے کلمہ پڑھ لیا، وہ گردن تو کٹا سکتا ہے، نبی کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ اب محبت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، جو اہل محبت ہوں گے وہ انشاءاللہ یہاں سے میری گفتگو کا مزہ لینا شروع کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ جو در مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ سر کٹانا تو منظور کر لیتا ہے، لیکن محمد کا در نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا دوسری بات بتاؤ، اس کے ماننے والوں کی تعداد میں امیر زیادہ ہے یا غریب زیادہ ہے؟ اس نے کہا کہ غریب زیادہ ہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد وہ کہتا ہے، کہا کہ تجھ سے میں نے کافی سارے سوالات کیے، تجھے 2 سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ کہا کہ میں نے سارے نبیوں کی تقریباً تاریخ کو، ان کی سیرت کو پڑھا ہے، ہر نبی کی تاریخ یہ ہے جو بھی ان کے در پہ آ جاتا ہے اگر وہ سچا نبی ہے تو دوبارہ چھوڑ کے نہیں جاتا، یہ سچے نبی کی نشانی ہے۔ اور کہا کہ جب بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو سب سے پہلے امیروں نے نہیں غریبوں نے مانا ہے، اس کے آس پاس امیر نہیں غریب ہوتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، میں نے خدا سے عالم تصور میں عرض کی، میرے مولا بتا تو صحیح کہ غریب کیوں؟ اگر امیر بندہ ہو تو کہیں پیسے کی ضرورت پڑے وہ مدد کر سکتا ہے، کہیں بندوں کی ضرورت پڑے وہ وافر مقدار میں نفری پوری کر سکتا ہے۔ اللہ امیر بندہ اگر آس پاس جمع کیے جائیں تو ان کے بڑے فائد ہیں، غریب بندے کے پاس کیا ہے؟ تو عالم تصور میں رب نے فرمایا، اے مفتی صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امیر ہو تو امیر کو کہیں نہ کہیں جا کر اپنے شان و شوکت کا فخر ہو سکتا ہے، اس کو اپنے پیسے پہ ناز ہو سکتا ہے، اس کو اپنے نوکر چاکر پہ ناز ہو سکتا ہے۔ وہ جب در مصطفیٰ پہ بیٹھے گا تو شاید اس کے دل میں کہیں بات آ جائے، میرے پیچھے اتنے نوکر چاکر ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے پیسے والا ہوں، کہیں اس کے دل میں یہ فخر آ سکتا ہے۔ لیکن غریب کے پاس کیا ہے؟ غریب کے پاس تو در مصطفیٰ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں نا، غریب کے پاس تو در مصطفیٰ سب کچھ ہے۔ اور میں نے امیر سے پوچھا، جب تمہیں ضرورت پڑے گی تم کیا
کیا کرو گے؟ نبی کے دین کو تمہاری ضرورت پڑے گی تو تم کیا کرو گے؟ تو امیر نے مچل کر کہا ہاں ہاں، جب نبی کے دین کو ضرورت پڑے گی میں پیسہ لٹا دوں گا، میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گا، کتابیں لکھوا کر چھپوا کر تقسیم کروا دوں گا۔ میں نے کہا واہ واہ، تمہاری عزت کو عظمت کو سلام ہے۔ میں نے غریب سے پوچھا اے غریب، جب نبی کے دین کو، نبی کی عزت کو تمہاری ضرورت پڑے گی تم کیا کرو گے؟ تو غریب کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس نوکر چاکر نہیں ہے، ہاں جب نبی کی عزت پہ بات آئے گی میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نبی پہ قربان کر دوں گا، میں نبی کی حرمت پر ایک ایک قطرہ قربان کر کے، اب آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، میں نبی کی عزت پہ خون کا ایک ایک قطرہ قربان کر کے کبھی غازی علم الدین شہید بن جاؤں گا، کبھی غازی علم الدین شہید بن جاؤں گا، کبھی غازی ممتاز بن جاؤں گا۔ ارے میرے پاس پیسہ نہیں تو کیا ہے، یہ جان تو موجود ہے نا، اپنے نبی کی آن پر، اپنے نبی کی شان پر یہ غریب کا بیٹا اپنی جان قربان کر دے گا، اپنی جان قربان کر دے گا۔ غازی علم الدین شہید یہ کسی وڈیرے کے بیٹے کا نام نہیں، غازی ممتاز حسین یہ کسی چودھری کسی وڈیرے کے بیٹے کا نام نہیں ہے، یہ سارے کے سارے غریب ہیں، یہ سارے کے سارے غریب کے بیٹے ہیں، خود بھی غریب ہیں، اور میرے اللہ کو حضور کے ان غریبوں سے پیار بہت ہے۔ اب میرے خیال میں آپ بور ہو رہے ہیں، بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میرے اللہ کی ذات کو، میرے نبی کے ان غریبوں سے پیار بہت ہے۔ ابو جہل میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، اب اللہ کا انداز دیکھیے گا، ابھی حضور کا انداز میں نے پیچھے رکھا ہوا ہے، اللہ کا انداز دیکھیے گا۔ ابو جہل آتا ہے، اس کے ساتھ 4 لوگ اور بھی ہیں جو بڑے بڑے سردار ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ ان غریبوں کو یہاں سے اٹھائیں گے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، آپ ان کو اٹھائیں اور ہمیں دین کی تبلیغ کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ میرے نبی کے دل میں خیال آیا کہ میری بات بتانے سے کیا پتہ ان کے دل میں اسلام کی محبت آ جائے، اسلام کی محبت آ جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، یہ تو یہیں کے ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے، تو چلیں اگر یہ اسلام قبول کرتے تو ان کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ اسلام لے کے آ جائیں گے۔ تو لوگوں کی بھلائی کے لیے میرے نبی کی ذات نے دل میں ارادہ کر لیا، میرے اللہ کی ذات نے جبریل کو حکم دیا، جبریل فوراً جا مدینہ میں، جبریل فوراً میرے نبی کے پاس جا اور جا کر یہ آیات سنا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اے میرے نبی، آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے حبیب ہیں، اے میرے نبی، یہ ابو جہل ایمان لاتا ہے تو لائے، نہیں لاتا تو مجھے اس کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عتبہ، شیبہ، جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، یہ اگر ایمان لاتے ہیں تو لے آئے، اگر ایمان نہیں لاتے مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو ایمان دلوانے کے لیے اے نبی آپ نے ان غریبوں کو اپنے در سے دور نہیں کرنا، اپنے پلے سے دور نہیں کرنا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب ان کے پاس آپ کے علاوہ ہے ہی کیا، ان کے پاس آپ کا در ہے، آپ کی نسبت ہے، آپ کا شرف جو ہے، اے میرے نبی ان کا جو شرف ہے وہ آپ کی ذات ہے، یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، صبح ہوتی ہے آپ کی زیارت کرنے کے لیے چلے آتے ہیں، شام ہوتی ہے آپ کی زیارت کرنے کے لیے چلے آتے ہیں، کبھی مسجد میں آ رہے ہیں، کبھی گھر میں جا رہے ہیں۔ اے میرے نبی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو لائے، نہیں لاتے تو مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ جو غربا آپ کے در پہ بیٹھے ہیں
مجھے ان کی غریبی پسند ہے، مجھے ان کا ایمان پسند ہے۔ اے نبی اگر آپ نے ان کو دور کر دیا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ میرے اللہ کی ذات کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو غریب ہو اور نبی کے در پہ بیٹھا ہو تو کسی بھی وجہ سے ان کو نبی کے در سے دور کر دیا جائے۔ اور میں آپ کو ایک محبت کی بات بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جو ہر وقت میرے نبی کے پاس رہا کرتے تھے۔ ہر وقت تھک گئے جے لگدا، ہر وقت نبی کے پاس رہا کرتے تھے۔ میرے نبی کی ذات نے ایک دن فرمایا، ابو ہریرہ، اب یہ محبت کی بات کرنے لگا ہوں، ابو ہریرہ یار کدی گھر بھی چلا جایا کر۔ حکم مانا، گھر چلے گئے۔ ابھی گھر پہنچے ہی ہیں، فوراً حضور کی بارگاہ میں دوبارہ آ گئے۔ میرے نبی پوچھتا ہے، ابو ہریرہ ابھی تو گئے تھے، ابھی واپس آ گئے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا تسی ہونے گل کر رہے جے، مینوں لگیا پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی میں حضور نوں ویکھیا ہی نہیں ہے۔ یہ محبت کا معیار تھا صحابہ کی۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرماندے جے کہ ہونے میں گھر ابھی پہنچا ہی ہوں، مجھے لگا کہ پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی میں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو آقا میرا گھر میں دل نہیں لگا، دوبارہ آپ کی زیارت کرنے کو آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ اور میرے نبی کے ایک اور غلام کا نام آپ کو بتاؤں، آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا، جب سے نبی کا غلام بنا ہے ہمارے سر کا تاج بن گیا ہے، عاشقوں کا امام بن گیا ہے۔ نام کیا ہے؟ مجھے ابھی مزہ ہی نہیں آیا، جب مجھے مزہ نہیں آیا تو ان کی ذات تو بہت بلند ہے، ذرا محبت سے بولے نام کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے نبی کے ایسے صحابی ہیں، امیر تو نہیں نہ تھے، کیا امیر تھے؟ بولے تو صحیح، امیر تھے کیا غریب تھے؟ غریب تھے۔ آج اپنے غریب ہونے پر فخر کیجئے گا۔ ہم امیر نہیں ہیں، قطعی طور پہ نہیں ہیں، بس ہمیں حضور کا در مل جائے، ہمیں حضور کا در مل جائے۔ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں تو بس یار کا در چاہیے، ہمیں حضور کا در چاہیے۔ ہمیں پیسہ، ہمیں مرتبہ، ہمیں شان و شوکت، اور کیا چاہیے؟ ہمیں صرف حضور کا در چاہیے، حضور کا در چاہیے۔ اور میرے نبی کے اس غلام کا نام ہے بلال حبشی۔ کیا شان ہے آپ کی، کیا مقام ہے آپ کا؟ میرے نبی کا یہ غلام ایسا ہے، صبح کا وقت ہے، بلال مدینے کی گلی میں آ رہے ہیں، آواز دیتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ میرے نبی کو اپنے اس غلام کے یہ الفاظ اتنے پسند آ گئے، فرمایا بلال اسے ہر اذان میں دیا کرو، اور قیامت تک یہ الفاظ شامل ہونے چاہیے۔ اتنا پیار تھا نبی کی ذات کو۔ میرے نبی کا وصال جب ہوا نا تو بلال کا مدینے میں دل نہیں لگا، بلال کا مدینے میں، یار ہم 4 دن کے لیے جاتے ہیں تو مدینے سے آتے ہوئے ہمارا دل روتا ہے، دل کیا ہماری آنکھیں روتی ہیں، ہماری سانسیں روتی ہیں، ہمارا پورا جسم روتا ہے مدینے سے آتے ہوئے۔ تو تصور تو کرے نا اس بلال کا، صبح ہوتی ہے تو یار کا دیدار کرتا ہے، دوپہر ہوتی ہے تو یار کا دیدار کرتا ہے، عصر ہوتی ہے تو یار کا دیدار کرتا ہے، مغرب ہوتی ہے تو یار کا دیدار کرتا ہے، عشاء ہوتی ہے تو یار کا دیدار کرتا ہے۔ اس بلال کا کیا عالم ہوگا، اس بلال کا کیا حال ہوا ہوگا۔ بہرحال حضور کا وصال ہوا، مدینے میں دل نہیں لگا۔ بلال کیا مسئلہ ہے؟ کہا مدینے میں رونق ہی حضور کے چہرے سے تھی، مدینے میں رونق ہی حضور کی ذات سے تھی۔ حضور نے پردہ فرما لیا، اب مدینے میں کوئی دیکھنے والا وہ چہرہ نہیں جس سے میرے دل کو تسکین مل جائے۔ واپس حبشہ چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ کئی مہینے گزر گئے، مدینے نہیں آئے۔ ایک رات میرا نبی بلال کے خواب میں جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کاش آپ یہاں پہ مچل کے بولتے، کاش آپ مچل کے بولتے، اور کاش آپ اپنے آپ کو
تصور کر کے بولتے یار اگر نبی بلال کے خواب میں جا سکتا ہے تو اللہ کرے کبھی حضور ہمارے خواب میں بھی چل کے آ جائے۔ ہائے 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 عاشقوں، اب یہ مچلنے کا وقت ہے، اب اپنی آنکھوں کو روکنا نہیں ہے، یہ تو رونے کا وقت ہے نا۔ بلال کے خواب میں نبی تشریف لاتے ہیں، اب الفاظ کو محبت کے ترازو میں آپ نے تولنا ہے۔ بلال سے کہتے بلال کی گل ہے تیرا سانو ملن دل نہیں کردا، اے تیرا سانو ملن بلال بے وفا ہو گیا، اتنی دیر ہوگی تو آیا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں جو جاتا ہے یا جو آتا ہے میرے نبی کو خبر ہوتی ہے، میرے نبی کو پتہ ہے کہ بلال نہیں ہے۔ آقا حکم کیا ہے؟ فرمایا ملنے ہی آ جاؤ۔ اور محبت کی بات میں کروں نا، محبت کی بات، اگر بلال کو پیار تھا نا نبی سے تو بلال کے بغیر نبی کا بھی دل نہیں لگا۔ آئے 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 اگر بلال کو حضور سے پیار تھا نا تو پھر حضور کا بھی دل نہیں لگا، حضور خود چل کے آئے ہیں۔ بلال تم ملنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں پیار آپ کے ہے تو پھر کشش ادھر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میرے نبی کی ذات نے بتایا ہے۔ بلال اٹھے، سامان تیار کیا، گھر والے پوچھتے ہیں بلال کدھر کی تیاری ہے؟ کہا آج مجھے میرے آقا نے بلایا ہے، آج مجھے میرے آقا نے بلایا ہے۔ سواری تیار ہو گئی، بلال گھر سے نکلے ہیں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے بلال جب مدینے کی جانب چلے ہوں گے نا تو یہی کہتے آ رہے ہوں گے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک گونج پڑنی چاہیے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور بلکہ بلال تو اپنے آس پاس والوں سے یہ بھی کہتا ہوگا مینو ملو نی وارو وار میں مدینے چلیا، مینو پاؤ پھلا دے ہار میں مدینے چلیا۔ پھر بلال حبشہ سے چلا، مدینے پہنچا۔ اب توجہ کیجئے گا، بلال مدینے پہنچا ہے، مدینے والوں نے دیکھا کہ بلال آ گیا۔ ارے جہاں بلال ہوتا تھا وہاں مصطفیٰ ہوتے تھے، جہاں مصطفیٰ ہوتا تھا وہاں بلال ہوتا تھا۔ کسی نے نبی کو تلاش کرنا ہوتا وہ بلال کو دیکھتے، بلال کہاں ہے یار؟ جہاں بلال ہوگا نبی بھی وہیں پہ ہوگا۔ یہ ذاتی خادم تھے میرے نبی کی ذات کے۔ بلال کو جب لوگوں نے مدینے میں دیکھا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جلوس کی شکل اختیار کر لی۔ بلال سے پوچھتے ہیں بلال آج مدینے میں آئے ہو، بڑا اچھا لگا ہے، بلال ایک فرمائش کرنی ہے۔ بلال کہتا کرے۔ کہا کہ جو اذان یار کے سامنے کہتے تھے نا آج وہ اذان تو سنا دے۔ بلال جو حضور کو سامنے دیکھ کر اذان دیتے تھے، بلال وہ تمہاری اذان سنے بڑی دیر ہو گئی، وہ اذان سننا چاہتے ہیں۔ بلال نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا بلال اذان بھول گئے ہو؟ کہا اذان بھولا نہیں۔ بلال پھر سناتے کیوں نہیں؟ تو بلال کہتا ہے کہا جب در مصطفیٰ پہ حاضر ہو کر اذان دیتا تھا نا، جب اللہ اکبر کہا کرتا تھا تو میں اپنے یار کو، اپنے نبی کو دیکھ کر کہا کرتا تھا یہ وہ نبی ہے جس کا رب سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ جب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرتا تھا تو میں اپنے نبی کا چہرے کو دیکھتا تھا، نبی کو دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ جو اس میرے نبی کا اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا کے لائق نہیں۔ اور جب میں پہنچتا تھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جب میں لفظ محمد پہ پہنچتا تھا تو میری آنکھیں بھی یار کا دیدار کرتی تھی، میرا دل بھی یار کا دیدار کرتا تھا، میری سوچیں بھی یار کی طرف اشارہ کرتی تھی، میرا پورا وجود جو ہے وہ یار کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے بلال جو تیرے سامنے محمد کھڑا ہے، اس محمد کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہا میں اللہ
جذبات پہ قابو پا جاؤں گا، لیکن جب میں اشہد ان محمد پہ پہنچوں گا نا تو ان آنکھوں کو عادت ہو چکی ہے دیدار مصطفیٰ کی، اس دل کو عادت پڑ چکی ہے یار کو سوچنے کی۔ جب میں آنکھیں کھولوں گا نا اور سامنے حضور کا چہرہ نہیں دیکھوں گا تو میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ بلال نے اذان سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا ایک طریقہ ہے بلال سے اذان سننے کا۔ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مدینے والوں کو بھی پتہ ہے، مدینے والوں کو بھی پتہ ہے کہ جب کہیں سے مسئلہ حل لانا ہو تو زہرا کے بچوں کے پاس آ جاؤ۔ زہرا کے بلند آواز میں، زہرا کے الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں، نبی کے سارے یاروں سے بھی پیار کرنے والے ہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی ذات نے اہل بیت کو سفینہ نوح قرار دیا ہے، اور میرے نبی کی ذات نے اپنے صحابہ کو ستارے قرار دیا ہے۔ اس دور میں ستاروں کو دیکھ کر منزلیں مقرر کی جاتی تھی، راستے طے کیے جاتے تھے۔ میرے نبی کی ذات نے تو بڑے واضح طور پر فرما دیا اگر کشتی لینی ہو تو میرے اہل بیت ہیں، اگر منزل کا رستہ معلوم کرنا ہو میرے صحابہ موجود ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جب کہیں سے بات نہ بنی تو سب نے کہا ایک ہی اب بندہ، ایک ہی ذات بات منوا سکتی ہے، زہرا کے بچوں کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حسنین کریمین کو لے کے آ گئے، امام حسن امام حسین کو لے کے آ گئے، دیکھا بڑا پیار کیا، کہنے لگے اے بلال لوگوں نے ضد کی ہے، آج ہمیں اپنے نانا کی اذان تو سنا دو۔ بلال کہتا ہے کہ اے شہزادو ان سب نے مجھے کہا، میں نے انکار کر دیا، لیکن کیا کروں، آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ پھر بلال نے اذان شروع کی۔ تصور کریں وہ عالم کیسا ہوگا، تصور کریں وہ عالم کیسا ہوگا۔ آج اگر یہاں پہ مدینے کی آواز، مدینے کی اذان سن لے، حرم پاک والی اذان سن لے، دل مچلنا شروع ہو جاتا ہے، دل بے قابو ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تصور تو کرے نا کہ ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ جن کے سامنے وہ اذان سنائی جا رہی ہے جو حضور سنا کرتے تھے، جو حضور کے دور پہ اذان ہوتی تھی۔ بلال نے اللہ اکبر کہا، بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ جب مدینے کی فضا میں بلال کی آواز گونجتی ہے لوگ حیران ہو گئے۔ مدینے کی وہ بیٹیاں جن کے بال تک کسی نے دیکھے نہیں تھے گھروں سے باہر روتی ہوئی نکلتی ہیں کہ آج بلال کی آواز آ گئی، شاید حضور دوبارہ واپس آ گئے ہیں، شاید حضور دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ بلال جب اشہد ان محمد پہ پہنچا تو عشق کے جذبات روک نہیں پایا، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اذان مکمل ہوئی۔ اب بلال کا در مصطفیٰ پہ جانے کا انداز دیکھیں۔ بلال در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتا ہے، در مصطفیٰ پہ حاضر ہو کر نیچے بیٹھ کر اپنے چہرے کو حضور کے در کے ساتھ، حضور کی قبر کے ساتھ یوں کر کے رگڑ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ آج کوئی جالیوں کے قریب ہونے دیتا ہے؟ بولے تو صحیح، آج کوئی جالیوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بدعت ہے نا تو سب سے پہلے فتویٰ لگاؤ بلال حبشی پہ۔ آپ تو ہاتھ کی بات کرتے ہو نا، انہوں نے تو اپنا چہرہ قبر مصطفیٰ کے ساتھ لگایا اور کیا کہہ رہے تھے؟ حضور بلال آ گیا ہے، حضور بلال، حضور بلال۔ اللہ کرے کبھی آپ سوئیں اور آپ کے خواب میں میرا نبی تشریف لے کے آئے اور آپ کو کہے کہ چل تجھے مدینے میں میں نے بلایا ہے، اور جب آپ مدینے پہنچے تو مدینے پہنچ کر حضور کے روضے کے سامنے پہنچ کر حضور سے عرض کہ آقا
آپ نے بلایا تھا آپ کا خادم آ گیا ہے۔ آقا آپ نے بلایا تھا آپ کا خادم، اللہ کرے یہ الفاظ آپ کو حضور کے در پہ کہنے نصیب ہو جائے۔ آقا آپ نے بلایا تھا آپ کا خادم، آپ کا خادم، اور پھر عالم تصور میں میرا نبی بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا خادم آ گیا، میرا غلام آ گیا، اور ساتھ ابو بکر بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے۔ میرا نبی پھر ان کو بھی بتائے گا، لو دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، میں نے اس کو بلایا ہے، مدینے میں میرا غلام آ گیا۔ تو بلال آ گیا، تو بلال کسی امیر بندے کا نام نہیں، بلال غریب شخص کا نام ہے۔ ارے ان کے در کی خاص بات یہ ہے، وہ پیسے کو نہیں دیکھتے، وہ تو دل کو دیکھتے ہیں۔ وہ تمہاری گاڑی کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے دل میں چھپی ہوئی محبت کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تم ظاہری طور پر کتنے امیر ہو، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دل کا کتنا امیر ہے۔ جو دل کا امیر ہو اس کی جگہ ان کے پاس ہے، جو دل کا امیر نہ ہو اس کی جگہ در مصطفیٰ نہیں ہے، وہ دور دور رہتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنے موضوع کو میں ختم کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ قیامت کا دن ہے، میرا نبی فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا۔ یار آدم بھی نہیں، نوح بھی نہیں، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ علیہ السلام، کوئی نبی نہیں۔ فرمایا سب سے پہلے آمنہ کے لال کو اٹھایا جائے گا۔ آقا کس طرح سے اٹھایا جائے گا؟ میرا نبی کہتا ہے کہ جب مجھے اٹھایا جائے گا نا، فرشتے ایک جبہ مجھے پہنائیں گے۔ کیا پہنائیں گے؟ وہ سلا ہوا آج کا تو نہیں نہ ہوگا، وہ تو جنت سے لایا گیا ہوگا نا۔ اب رنگ کون سا؟ میرے نبی کی ذات نے اس جبے کا رنگ بھی بتایا ہے، پتہ نہیں آپ اس پہ ریاکشن کیسے کریں گے۔ آقا اس جبے کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ سبز رنگ کا جبہ پہنایا جائے گا۔ کس رنگ کا؟ روزے کا رنگ کون سا ہے؟ یہ بڑی گہری نسبتیں ہیں، اور جن چیزوں سے ہم رزق حاصل کرتے ہیں نا، ان چیزوں ان پتوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ یہ ساری بڑی گہری نسبتیں ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے سبز رنگ کا جبہ پہنایا جائے گا۔ آقا پھر فرمایا کہ پھر میں جب چلوں گا نا تو میری شان یہ ہوگی کہ ایک سائڈ پہ ابو بکر ہوگا اور دوسری سائڈ پہ عمر فاروق ہوگا۔ میرا نبی کہتا ہے آقا پھر فرمایا کہ عرش اولا پہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جگہ خالی کروائے گا۔ عرش پہ کون رہتا ہے؟ بولے تو عرش پہ اپنی شان کے مطابق جو قرآن کہتا ہے، عرش پہ کون رہتا ہے؟ اللہ رہتا ہے۔ آج فتووں کی جب مشین لگے نا، یہ ایک علمی بات، عقیدے کی بات آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ آج جب فتووں کی مشین جاری ہو نا تو ایک بات ہوتی ہے کہ جی یہ اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ فرق نہیں چھوڑتے۔ میں کہتا ہوں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم کیا کسی نے بھی نبی کی ذات کو اللہ کے برابر نہیں کیا، نہ کسی کی جرت ہے۔ اللہ بھی عرش پہ ہے، حضور کہتے ہیں میں بھی عرش پہ ہوں۔ اب شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا، اب نہیں لگے گا، کرنے والا خدا ہے۔ آقا پھر فرمایا کہ میرے لیے ایک پلنگ منگوایا جائے گا اور مجھے حکم ہوگا کہ اے محمد یہاں پہ تشریف رکھیے، یہاں پہ۔ آقا جبریل کہاں پہ ہوگا؟ آخری بات کرنے لگا ہوں۔ آقا جبریل کہاں پہ ہوگا؟ فرمایا جبریل بھی میرے سامنے کھڑا ہوگا، جبریل بھی کیا ہوگا؟ بیٹھا نہیں، لیٹا بلکہ کھڑا ہوگا۔ کھڑے ہونے کے ہمارے معاشرے میں 3 انداز ہیں۔ کتنے؟ اب میں نے تینوں انداز کرنے ہیں، جواب آپ نے دینا ہے۔
کہ ان میں سے جبریل کیسے کھڑا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایک انداز ہے کہ ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرا انداز ہے ہم ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور تیسرا انداز ہے ہم ہاتھ باندھ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا عرش اولیٰ پہ جبریل بھی سامنے ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، حضور بھی موجود ہے، کیا جبریل ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوگا؟ یہ عوام کی بات ہے، آپ عوام الناس ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کس مسلک سے، آپ میں سے کون کون بندہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر میں بات کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک مسلک کا نمائندہ ہے، یہ اس کی بات کرے گا۔ جبریل ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوگا؟ ابھی مجھے آواز نہیں آ رہی، کیا جبریل ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑا ہوگا؟ جبریل کیسے کھڑا ہوگا؟ جبریل ویسے کھڑا ہوگا جس طرح سنی درود و سلام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ سنیوں کا انداز نہیں ہے، یہ جبریل امین کا انداز ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے، اگر یہ بے ادبی ہے، اور اگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اس پہ کسی قسم کا فتویٰ ہے تو فتویٰ ہم پہ نہیں جبریل پہ لگاؤ، چونکہ ہمیں تو آداب مصطفیٰ سکھائے جبریل نے ہیں۔ جبریل کہہ رہا ہے جب یار کے مقام کی بات ہو تو پھر ہاتھ چھوڑ کے نہیں، ہاتھ پیچھے باندھ کے نہیں، بلکہ ادب سے ہاتھ آگے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی انداز ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے۔ بس یہی آخر میں میری تقریر ختم ہو گئی۔